اس کے بعد آپ پر کوئی اور عورت حلال نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اپنی بیویوں کو دوسری بیویوں سے تبدیل کر سکتے ہیں کہ کسی کو طلاق دے کر دوسری بیوی کو اس جگہ لے آئیں، ہر چند ان کا حسن و جمال آپ کو بھلا لگے، سوائے ان عورتوں کے جو کنیز کی صورت میں آپ کی ملک میں آ جائیں، اور خدا ہر چیز کا ناظر اور نگہبان ہے۔ اس طرح سے ہم نے قبائل کے اس دباؤ کو آپ سے اٹھا لیا ہے کہ آپ ان کے ہاں سے بیوی کا انتخاب کریں۔ آیت نمبر 52۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط احکام میں سے ایک اہم حکم بیان ہوا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس کے بعد آپ پر کوئی دوسری عورت حلال نہیں ہے، اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ان بیویوں کو دوسری بیویوں سے تبدیل کر لیں، اگرچہ ان کا حسن و جمال آپ کو بھلا لگے، سوائے ان عورتوں کے جو کنیز کی صورت میں آپ کے اختیار میں آ جائیں، اور خدا ہر چیز پر ناظر اور نگہبان ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں کو حکم خداوندی کے مطابق اختیار دے دیا تھا کہ یا تو آپ کے گھر میں سادہ زندگی گزاریں یا پھر علیحدہ ہو جائیں، تو انہوں نے اپنی مرضی سے آپ کی زوجیت کو ترجیح دی۔ اب اس کے بعد آپ کسی اور عورت سے نکاح نہ کریں، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور بیوی کو اختیار کریں، یعنی نہ تو ان کی تعداد میں اضافہ کریں اور نہ ہی موجودہ بیویوں کو تبدیل کریں۔ تاریخی شواہد کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف افراد اور قبائل کی جانب سے مسلسل زور دیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی زوجیت کے لیے ان کا رشتہ قبول فرمائیں۔ مسلمان قبائل کا ہر شخص اس بات پر فخر محسوس کرتا تھا کہ ان کے خاندان کی کوئی عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو، یہاں تک کہ بعض عورتیں حق مہر کے بغیر تیار تھیں کہ اپنے آپ کو ہبہ کے عنوان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ ازدواج میں دے دیں۔ البتہ ان قبائل سے رشتہ ازدواج سیاسی، سماجی اور اجتماعی مقاصد کے لیے بہتر تھا، مگر خدا نے اس پر خود حد بندی کر کے سب پر واضح کر دیا کہ اب میرے حکم کے بعد مزید گنجائش نہیں، اس لیے آپ کے لیے ایک محکم قانون بنا دیا۔ اس سلسلے میں بعض لوگ حسین و جمیل اور نوجوان خواتین کے رشتے بھی پیش کر رہے تھے، اور عرب کے معاشرے میں یہ بات ناپسندیدہ بھی نہیں تھی، مگر خدا نے ان سب رشتہ پیش کرنے والوں کو بھی روک دیا کہ اگر صاحب جمال خواتین بھی ہوں تب بھی اس بات کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ کی بیویوں نے آپ کے ساتھ وفا کا ثبوت دیا اور دنیا کی ہر چیز پر سادہ زندگی کو ترجیح دی۔ خدا نے ان کے مقام کی حفاظت کی۔ دوسری جانب کنیزوں کے معاملے میں آپ کو مختار بنا دیا۔ اس کی وجہ تھی کہ بعض خواتین نے آزاد ہونے کی وجہ سے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر رکھا تھا، وہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس استثناء سے استفادہ حاصل نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ مقصد آیت یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو ہبہ کے تحت نکاح کی اجازت ہے، اسی طرح سے آپ کو سورۃ النساء کی آیت میں حرام کردہ عورتیں حلال نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی عورتیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلال تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے۔ تمہارے لیے تو یہ حلال ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لا سکتے ہو، تو یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم و بناتکم، یہ آیت میں جن عورتوں کو حرام کیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام عورتیں حلال کی گئی تھیں۔ اور اے اہل ایمان، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا، البتہ اگر تمہیں طعام کے لیے بلایا جائے تو پھر جا سکتے ہو، لیکن نبی کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ جب تمہیں بلایا جائے تو چلے جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو پھر اٹھ کر چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر باتوں میں نہ لگے رہو۔ اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ تم سے شرم کرتے ہیں، جبکہ اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں پیغمبر کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگا کرو، یہ طریقہ تمہارے اور ان عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ
کہ تم ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ خدا کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو آپ نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ آپ 10 اصحاب کو بلاتے، ان کو کھانا کھلاتے تو اصحاب کھانے کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگتے اور فرصت کو غنیمت جان کر آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ میری زحمت کم کریں اور گھر کو خالی